ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل بامطابق مقدس لوکا۔ اس کے 24ویں باب کی 13 تا 35 آیات۔ اسی دن ان میں سے 2 شاگرد اماؤس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غلبہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی تاکہ اسے نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہے؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بااصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔
اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند نے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج عید پاشکا کا تیسرا اتوار ہے اور میں نے پہلی عبادت میں فادر جی سے ایک بات سیکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جب تک یہ جو دن چل رہے ہیں عید پاشکا کے، ایک دوسرے کو عید پاشکا کی مبارکباد پیش کرنی ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے نہیں ملا، اس لیے آپ کے پیرش پریس ملتے رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو زوردار تالیوں میں عید پاشکا کی بہت بہت مبارکباد۔ عزیزوں، عید پاشکا کا یہ تیسرا اتوار، ایسٹر کا اتوار اور اس کے بعد ڈیوائن مرسی سنڈے، خدا کے الہی فضل کا اتوار، اور آج کے اتوار کو الہیاتی طور پر امید کا اتوار کہا جاتا ہے۔ کون سا اتوار کہا جاتا ہے؟ امید کا اتوار، ہوپ، سنڈے آف ہوپ۔ آج پاک انجیل میں اور پہلی تلاوت میں ہم نے خوبصورت تلاوتیں سنی۔ دوسری تلاوت جو تھی وہ بھی خوبصورت ہے، سارا کلام خوبصورت ہے، لیکن میں آج جو کلام ہے وہ پہلی تلاوت پر اور پاک انجیل کی بیس پر جو ہے آپ سب کے ساتھ بانٹوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے پہلی خوشخبری کو سنا ہے، پہلی خوشخبری جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری ہے۔ اس کو ہم یونانی زبان میں کریگما کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ بڑا سنا سنا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ کریگما۔ یہ لفظ دہرائیں ذرا، کیا لفظ ہے؟ کریگما۔ یہ کریگما کا لفظ جو ہے اس کا لفظی مطلب دوسرے عام زبانوں میں ہے پروکلمیشن انگلش میں، اور یونانی زبان میں اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے کائروس، جس کا مطلب ہے رونا، یعنی دکھ سے رونا نہیں، خوشی کے آنسو، خوشی سے رونا اور خوشی سے اپنی آواز بلند کر کے لوگوں کو خوشخبری دینا۔ کریگما، یہ وہ خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، اور یہ پہلی تلاوت میں آج ہم نے سنا، پہلی تلاوت جس میں مقدس پطرس رسول جو ہے خداوند یسوع مسیح کا چنا ہوا رسول، جس پر خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے، وہ اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ پہلا پروکلیمر بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی اس خوشخبری کو وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ وہ مسیح جس کو تم نے کاٹ پر لٹکایا ہے، وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اب اس بات کی خوشخبری، یہ خبر، یہ خوشنودی جو ہے یہ بڑے ایمان کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتا ہے، رسولوں تک پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ ایام عید پاشکا کے ایام ہیں، جن کا آغاز ہم ایسٹر کے دن سے لے کر عید پینتیکوست تک کرتے ہیں۔ یہ 50 ایام کا سفر۔ دیکھیں، میں ہمیشہ اس بات کو ضرور اپنی کلیسیا کو یاد دلواتا ہوں کہ ہمارے روزے جو ہیں ان کا دورانیہ کتنے دنوں کا ہے؟ کتنے دنوں کا؟ سمجھ نہیں آئی؟ 40 روز۔ لیکن جو عید پاشکا کا دن ہے ان کا دورانیہ کتنا ہے؟ 50 روز۔ کیونکہ ہماری خوشی جو ہے وہ لمیٹڈ خوشی نہیں، چھوٹی نہیں، بلکہ بہت بڑی خوشی ہے جو خدا نے ہمیں عطا کر دی ہے، کہ خدا یسوع مسیح
مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ خوشخبری ہے، اور اپنے رسولوں پر، اپنے شاگردوں پر، طرح طرح پر ایمان لانے والے لوگوں پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سفر جو ہے ایسٹر سے لے کر عید پاشکا سے لے کر عید پینتیکوست تک، یہ سفر جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور کے ایام ہے، ظاہر ہونے کے، کہ وہ ہم سب کو ظاہر ہو کر ہمیں ہمت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے، جرأت عطا کرتا ہے کہ ہم ایمان کے ایلچی بنے، ہم خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ اور یہ ایمان، یہ حوصلہ، یہ جرأت اور یہ جوش جذبہ ہمیں آج کی پاک انجیل میں دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم آج کی انجیل کو غور سے سن چکے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ مایوسی کا ہے، کہ دو شاگرد جو ہیں، یہ رسول نہیں ہیں، یاد رکھنا ہے خداوند یسوع مسیح کے 12 رسول تھے، اور شاگردوں کی تعداد جو تھی وہ بے شمار تھی، 72 بھی تھے، اور بھی اور لوگ جو تھے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے، کلام کو سنتے اور اس پر ایمان لاتے۔ یہ جو دو شاگرد ہیں یہ اب مایوس ہو چکے ہیں۔ کیوں مایوس ہو چکے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے خواب جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال میں بنا لیے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح اب رومیوں سے ہمیں رہائی دلوائے گا، وہ بادشاہ بنے گا، اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شاگرد ہیں، رسول ہیں، ان کو اعلیٰ رتبے دیے جائیں گے، اعلیٰ رتبوں پر فائز کیا جائے گا۔ یعنی ہسٹوریکلی ان کے ذہن میں اس طرح کے خواب جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور طرح کی امیدیں انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے وابستہ کر لی ہیں، کہ یہ جو شخص ہے یہ بیماریوں سے اچھا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اور طرح طرح کی آزاد خیال ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہمیں فقیوں اور فریسیوں سے اچھی اور منفرد تعلیم دیتا ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ فقیوں اور فریسیوں کی تعلیمات سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس طرح کے خیالات لے کر، اس طرح کے خواب لے کر یہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن گڈ فرائیڈے کو کیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرتا ہے، اور جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو جو خداوند یسوع مسیح سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، شاید رومیوں کے ذہن میں ہے یا یہودیوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے، شاید صلیب نہ دیں لیکن کوڑے لگوائیں، سزائیں ہوں، قید میں ڈالا جائے۔ اس طرح کے خیالات لے کر یہ دو جو شاگرد ہیں کیا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی پرانی زندگی کی طرف روانہ شروع ہو رہے ہیں۔ شاید ان کا تعلق جو ہے وہ کسی کھیتی باڑی والے خاندان سے ہے، انہوں نے سوچا ہے اب یروشلم ہماری جگہ نہیں رہ گیا، اب یروشلم میں کچھ نہیں ہمارے لیے، جو خواب ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اب آؤ ہم اپنی پرانی زندگی جو ہے اس کی طرف روانہ ہو جائیں، اپنی پرانی زندگی میں چلے جائیں، ہم شاید وہاں ہی خوش تھے۔ جس طرح مصر کے لوگ شاید جب غلامی سے سفر کرتے ہیں تو ان کو وہ وقت بہت یاد آتا ہے اسرائیل کے لوگوں کو کہ ہم مصر کی غلامی میں اچھے تھے، چلو ہم واپس ادھر ہی چلتے ہیں۔ یہ دو شاگرد بھی یہی خیال کرتے ہیں، ہم پرانی زندگی، یعنی وہ زندگی جو ہم پہلے گزارتے رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی میں کوئی خاص ڈفرنس جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ اب آپس میں جب وہ جا رہے ہیں تو ایک عنوان ہوتا ہے ڈسکشن کا، جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے جس پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔
آج کل ویسے ہی بڑے عنوانات جو ہیں وہ میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں۔ پولیٹکس کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں، خاندانوں کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں، اور رشتہ داروں کے بارے میں بات چیت کرنے میں تو مزہ ہی بڑا آتا ہے نا؟ آتا ہے کہ نہیں؟ بات چیت کرتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ عنوان جو ہے وہ طرح طرح کے عنوانات ہیں، پولیٹکس ہو گیا، سپورٹس ہو گئی، رشتہ دار ہو گئے کہ فلاں بندہ نہیں اچھا، فلاں بہت اچھا ہے ہمارا رشتہ دار، اس طرح کی چیزیں۔ آج کل اسٹوڈنٹس جو ہیں شاید ان کے ذہن میں صرف اور صرف امتحانات جو ہیں وہ ایک عنوان چل رہا ہے۔ یہ دو شاگرد، ان کے ذہن میں کیا عنوان ہے، ان کی گفتگو کیا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں باتیں تو کر رہے ہیں لیکن مایوس ہیں، کوئی پوزیٹیو وائب نہیں ہے، کوئی مثبت نہیں چیز کہ انہوں نے اچھا کیا کہ وہ مسیح کے ساتھ تھے۔ باتیں مسیح کی ہو رہی ہیں لیکن کوئی اتنی مثبت باتیں نہیں، جاتے ہوئے بھی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور کیا جب اتنی مایوسی کی زندگی ہو تو پوزیٹیوٹی جو ہے اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم بھی آج کل جب پاکستان میں ہیں تو اگر حالات اچھے نہ ہوں، چند دن پہلے جس طرح زمان پارک اور ادھر ادھر کے حالات تھے، تو کوئی اتنے اچھے اور سازگار حالات نہ ہو تو انسان اس ماحول میں رہنے سے کتراتا ہے، نہ خوش رہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہش یہ بنتی ہے، شاید چارہ نہ چل رہا ہو، کہ میں اپنے ان حالات کو کیا کروں، تبدیل کروں، بدلوں۔ یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے، امید ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یہ ہماری کاوش ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لاؤں۔ اب جب یہ اپنے سفر پر روانہ ہے تو ایک مسافر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا ہے کہ یہ مسافر جو ہے، یہ لوکا رسول جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک اور ہم القابات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پاک اناجیل میں جو ہے وہ سنتے ہیں، اور خاص طور پر مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے اس کی پاک انجیل میں بڑے خوبصورت القاب جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خدا کا بیٹا، یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک لقب ہے۔ خداوند خدا، نور، زندگی کا پانی، دروازہ، بیڑوں کا چرواہا، اس طرح کے القابات جن سے لوکا انجیل نویس جو یوحنا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کرتا ہے۔ آج جو لوکا انجیل نویس ہے وہ مسافر جو ہے اس سے خداوند یسوع مسیح کو ظہور جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مسافر، ہم سب جو کلیسیا ہیں اور کلیسیا کا پہلا نام جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، پیپل آف دا وے، وہ لوگ جو راستے کے لوگ ہیں، مسافت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو سفر کرتے ہیں۔ اور ہمارا سفر جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا نہیں بلکہ ایمان میں بڑھنے والا سفر ہے۔ ہم غلامی سے رہائی کا سفر کرتے ہیں، تاریکی سے نور کا سفر کرتے ہیں، موت سے ہمیشہ کی زندگی کا سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سفر ہے جس کی طرف آج لوکا انجیل نویس جو ہے وہ آج کی پاک انجیل میں مسافر کا لفظ یوز کر کے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارا سفر کوئی عام سفر نہیں، مایوس زندگی سے امید کی زندگی کا سفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں نئی زندگی کی امید دیتے ہیں، وہ ہمیں نئی زندگی کی خوشخبری سناتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا ظاہر ہونا ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح آج اپنے ان دو شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو یہ شاگرد جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے کیسے ہیں؟
دیکھیں پہچاننا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ہم دیکھا اندیکھا کر سکتے ہیں. کرونا کا وقت گزرا ہے، بڑے ماسک وغیرہ لگاتے تھے ہم، اور ایک دوسرے کو پہچاننا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. کوئی بھی شخص جس کو ہم جانتے ہیں، عزیز ہے، اگر وہ پاس سے بھی گزر جایا ہو، ماسک لگایا ہو، تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ پہچان سکتے صحیح سے، کہ بس شک و شبہ رہتا ہے کہ لگتا ہے یہ فلاں بندے کی طرح لگتا ہے. پہچاننا، ٹو ریکگنائز، پہچاننا ایک نہایت ہی خاص عمل ہے. اور آج کی اناجیل میں ان اتواروں میں ہم تلاوتیں جو سنیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور کی تلاوتیں ہیں، اور ان میں ایسی علامتیں ہیں، ایسے سمبل استعمال کیے گئے ہیں جن کے ذریعے ہم نے مسیح کو پہچاننا ہے. کلام میں سے خدا کو پہچاننا ہے، روحانی شخص کو پہچاننا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرا وجود کیا ہے، میری ایمانی کیفیت کیا ہے، میری ایمانی حالت کیا ہے. یہ سب پہچانے جو ہیں یہ کوئی اتنی آسان پہچانے نہیں. اپنے آپ میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے خود کو، تب جا کر میں واقعی حقیقی طور پر مسیح کو پہچان سکتا ہوں. دیکھیں یہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لکھا ہے کہ 60 غلوہ دور ہے یروشلم سے. اماؤس کا جو یہ گاؤں ہے 60 غلوہ کی دوری پر، اور یہ لوگ سفر کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. 60 غلوہ، شاید غلوہ ٹرم جو ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے، 7 کلومیٹرز، تو کلومیٹرز میں یہ تقریباً 7 کلومیٹر کا سفر ہے. جب ہم کسی شخص کے ساتھ 7 کلومیٹر پیدل چل لیتے ہیں، تقریباً کوئی 10-12 ہزار سٹیپس، آج کل موبائل پر ایپس وغیرہ ہیں، کچھ گھڑیے ہیں اسمارٹ واچز، ان پر فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سٹیپس کتنے ہوئے. جب ہم کسی کے ساتھ 10-12 ہزار سٹیپ چل لیتے ہیں، ہمیں اس کی تھوڑی بہت تو پہچان ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کہاں کو جا رہا ہے. یعنی اگر مسافر بھی ہیں تو سفر کرتے بھی کسی سے گفتگو ہو جائے، ٹرین میں، بس میں، تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہاں پر جانا ہے، آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے، آخری منزل جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح یہ شاگرد بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، منزل پر ہیں، راستے پر ہیں. بات چیت ہو رہی ہے، اور بات چیت پھر اسی بات پر آتے ہیں کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ مسیح کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اچھا شخص تھا، اس کو یہودیوں نے پکڑا، رومیوں کے حوالے کر دیا، اس کو صلیب پر لٹکایا، کلام اچھا کرتا تھا، اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو بینا، جو اندھے ہیں ان کو بینا کرتا ہے، لنگڑوں کو چلنا سکھاتا. سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے چوگرد جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں بات چیت، کوئی اور ٹاپک نہیں. مایوسی میں بھی اسی کی بات، نا امیدی میں بھی اسی پر امید. جب یہ جا رہے ہیں تو یہ مسافر جو ہے یہ بڑا سمارٹ مسافر ہے، کیونکہ یہ انہیں یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے آگے کو جا رہا ہوں، شام ہو گئی ہے، میری منزل یہ نہیں، یہ جو گاؤں آ گیا ہے اماؤس کا گاؤں، یہ میری منزل نہیں، بلکہ میری منزل جو ہے وہ کوئی اور ہے، آگے ہے. یہ شاگرد اصرار کر کے اس مسافر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ رک جا، ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ یہ شام بتا. اور کیا ہوتا ہے؟ ریکگنائز کرنا ہے ہم نے مسیح کو، پہچاننا ہے مسیح کو. عزیزو، اب جب وہ بیٹھے ہیں اکٹھے شام گزار رہے ہیں تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کس علامت کے ذریعے پہچانا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت ایک عمل ہے، اس کو غور سے سننا ہے کہ جب شام ہو گئی، خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ ہیں، بات چیت انہوں نے کر لی ہے. یہودیوں کی رسم ہے جب کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو پاؤں دھونے ہیں، رسومات جو ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں.
اب وہ میز پر بیٹھ گئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے جو مسافر ہے اس نے کیا کر دیا ہے کہ فوراً شاگرد پہچان گئے ہیں کہ یہ مسیح ہے۔ اس نے روٹی لی، اس نے روٹی توڑی اور ان کے ساتھ بانٹی، ان کے ساتھ روٹی توڑ کے بانٹی۔ اور ان کو کون سا واقعہ یاد آیا؟ بڑے سمارٹ ہیں، کوٹ لکھپت والے مجھے بتائیں گے کون سا واقعہ یاد آیا؟ ذرا اکٹھے بولنا ہے، کون سا؟ صلاح کر لو پہلے نا، سارے اکٹھے بولنا ہے کہ کون سا واقعہ یاد آیا۔ یہ چند دن پہلے ہی وہ واقعہ گزرا ہے، شاباش ذرا۔ آخری فسح، آخری کھانا، لاسٹ سپر ان کو یاد آ گیا کہ کس نے ان کے لیے روٹی لی ہے، کس نے ان کے لیے روٹی توڑی ہے، کس نے ان کے لیے یہ روٹی بانٹی ہے، وہ مسیح ہے۔ انہوں نے فوراً مسیح کو پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے، اور وہ نا امید کی زندگی، مایوسی کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب جیسے کلام میں لکھا ہے کہ فوراً اب وہ نہ سونے لگے ہیں اور نہ ہی یہ کہ چلو صبح ہوگی، دن چڑھے گا، ہم پھر یروشلم کو جائیں گے دوسرے شاگردوں کو بتانے، نہیں، بلکہ روٹی توڑنے کا یہ جو عمل ہوا ہے، جسے ہم یونانی زبان میں کہتے ہیں اچھکس، کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل روٹی توڑنے کا عمل جو ہوا ہے، اس نے ان کی زندگی تبدیل کر دی ہے، ایک نئی انرجی ان میں پیدا کر دی ہے، ایک جوش اور ولولہ ان کو دے دیا ہے، ایک نئی امید ان کے دلوں میں جگا دی ہے۔ وہ خواب جو چکنا چور ہو گئے تھے شاید ان کے، اب دوبارہ سے ان میں نئی زندگی آ گئی ہے۔ وہ اسی وقت اٹھتے ہیں، یروشلم میں جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسیح واقعی ہی زندہ ہو چکا ہے، وہ ہم پر ظاہر ہوا ہے، اور ہم نے اس کو روٹی توڑنے میں پہچانا ہے۔ عزیز مومنین، یہ پہچان جو ہے خداوند یسوع مسیح کی، یہ بہت ہی ضروری ایک عمل ہے، پہچاننا، خدا کو پہچاننا۔ دیکھیے، ہم بہت ساری چیزوں کی پہچان رکھتے ہیں، خالص اور کھرا سونا، بہت سارے لوگ ہیں شاید ان کو بڑی جلدی اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بڑا خالص سونا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کو، جو لوگ ہیں، شخصیت کی پہچان کرنا کہ یہ بڑا خالص بندہ ہے، یہ خالص شخص ہے، یہ بڑا خالص اور سچا کاہن ہے، خدمت گزار ہے، اس کی پہچان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اور چیز کی پہچان کرنا سیکھنا ہے، اور یہ ہم سب کا اکٹھا ایک سفر ہے، جماعتی طور پر، کلی طور پر، کلیسیائی طور پر اکٹھا ایک سفر ہے جس پر ہم سب گامزن ہیں پہچان کرنے کی۔ وہ پہچان ہے مسیح کی، کہ مسیح کی پہچان کرنا ہم نے سیکھنا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ شخص مسیح سے وابستہ ہے، اس کی پہچان کرنا سیکھنا ہے، اور خاص طور پر ہر اتوار جب ہم پاکماس کی عبادت میں آتے ہیں تو مسیح کو روٹی توڑنے کے اس عمل میں، پاک الطار پر جو عمل عطا کیا جاتا ہے، روٹی توڑنے کے اس عمل میں بھی مسیح کو پہچاننا ہے، ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ میرا مسیحا ہے جس نے میرے لیے اپنی جان قربان کی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے جو میرے لیے، میرے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، جی اٹھا ہے، اور اب ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزو، کیٹیکزم آف کیتھولک چرچ، اس کا جو سب سے نقطۂ عروج، ٹاپسٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ مسیح کو پاک یوکرسٹ میں پہچاننا، مسیح کو پاک یوکرسٹ میں
پہچاننا، یہ ظہور کے دن ہے خدا یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کے۔ اس لیے ان دنوں میں گھروں میں برکت دی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ کاہن جو ہے وہ بھی مسیح کی علامت ہے، مسیح کا شاگرد ہے، مسیح کا ایلچی ہے، مسیح کا میسنجر ہے۔ وہ بھی جب گھروں میں برکت دینے آتا ہے تو وہ وہی برکت ہے جو خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کو پہچانیں، خدا یسوع مسیح کی پہچان کریں اور ایمان میں مضبوط ہوں، کیونکہ جب ہم مسیح کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تب ہماری زندگی جو ہے مضبوط ہوتی ہے، ایمان میں مضبوط ہوتی ہے، ہم روحانیت میں اور زیادہ گہرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی یہ تلاوتیں ہم سب کو دعوت دے رہی ہیں کہ مسیح کو پہچانیں، مسیح کو پہچان کر ہمیشہ وفادار رہے اس مسیح کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ وہ نہ صلیبی موت سے بھاگتا ہے بلکہ ہمیں وفاداری کا درس دیتا ہے۔ اس کا جی اٹھ کر ہمارے ساتھ رہنا ہم سب کے لیے دعوت ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں۔ عزیزو، آج میری خدا سے یہی دعا ہے کہ عید پاشکا کے تمام اتوار یہ روحانی سفر ہم سب کے لیے ایمانی طور پر مسیح کی پہچان کا سفر بنے اور مسیح کے ظہور میں ہم مسیح کو دیکھیں، اس کا اپنی اپنی روحانی زندگی میں، دعائیہ زندگی میں تجربہ کریں۔ جس طرح یہ دو شاگرد خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا بھی تجربہ ہو کہ میں فوراً مسیح کو دیکھوں کہ یہ مسیح ہے، یہ وہ شخص ہے جس میں مسیح کی جھلک مجھے نظر آتی ہے۔ جب ہم اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو ہم خدا کی بادشاہی سے بہت دور نہیں، لیکن اس لیول پر پہنچنے کے لیے ہمیشہ ذاتی دعاؤں میں مسیح کو پہچانیں، پاک یوکرسٹ میں مسیح کو پہچانیں اور ہمیشہ خدا میں وابستہ رہیں۔ اسی کو مانتے خدا کے وسیلے سے آمین۔